نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك۔ 1442 ہجری کا 19واں روزہ ہے رمضان کا۔ روزہ یا کوئی اور عبادت، نماز ہو، حج ہو، جہاد ہو، زکوٰۃ ہو، یہ تمام عبادات بندے کو رب سے جوڑتی ہیں، اور دن میں 5 مرتبہ نمازیں خاص طور پر اس لیے ہیں کہ مختلف اوقات میں بندہ اپنے رب کی طرف دھیان رکھے، بندے کا رب سے تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے، یہاں تک کہ اس کا دل ما سوی اللہ یعنی اللہ کے علاوہ باقی پوری مخلوق سے ہٹ کر صرف اپنے خالق ہی کی طرف متوجہ رہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عبادت یوں ہو کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ کوئی بھی عبادت، یہاں نبی علیہ السلام نے کسی خاص عبادت کا ذکر نہیں کیا، روزہ یا نماز یا زکوٰۃ یا حج یا جہاد یا کوئی بھی عبادت، کوئی بھی عبادت ہو تو وہ ایسی ہو کأنک تراہ، گویا کہ تم اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ کیفیت نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نظر آئے، یعنی تمہاری توجہ بھرپور اللہ کی طرف، اور اگر یہ توجہ نہ ہو تو کم از کم پھر اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کا یہ دھیان رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں رحمہ اللہ، سلف صالحین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جنید بغدادی اپنے وقت کے بہت بڑے ولی بھی تھے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون ان کے پاس آئی اور اس خاتون نے شکایت کی، سوال کیا کہ حضرت میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا ان لم یکن لہ اربع جاز لہ ذلک، اگر اس کی 4 بیویاں نہیں ہیں تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں، اس کے لیے جائز ہے وہ دوسری کرے، تیسری کرے، چوتھی کرے، تم کیوں اعتراض کر رہی ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ حضرت اگر لو جاز النظر الی الاجانب، اگر اجنبی اور پرایوں کی طرف دیکھنا جائز ہوتا تو میں اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیتی، آپ کو اپنا چہرہ دکھاتی، آپ میرا حسن دیکھتے، میرا جمال دیکھتے۔ اس حسن بلاخیز کے ہوتے ہوئے کوئی شوہر دوسری شادی تو درکنار کسی دوسری عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنا نہیں چاہے گا، اس کے لیے مناسب نہیں ہوگا، اس کے لیے اس کے یہ شان نشان نہیں ہوگا کہ ایسی خوبصورت بیوی ہوتے ہوئے دوسری عورت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے، چجائے کہ شادی کرے۔ حضرت جنید بغدادی نے اس کی بات سنی۔ اب ایک تو ہم لوگ ہیں نا سرسری سطحی ذہن رکھنے والے، اور وہ تو اللہ والے لوگ تھے، اللہ نے ان کا ذہن رسا بنایا ہوا تھا۔ اس خاتون کی یہ بات سنی تو حضرت جنید بغدادی ایک دم بے ہوش ہو کر گر پڑے۔
اب جو حاضرین تھے وہ پریشان ہوئے کہ حضرت کو کیا ہوا، دوڑے دوڑے آئے، مختلف تدبیریں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کو ہوش آیا، تو کسی نے پوچھا کہ حضور والا کیا ہوا، خیریت تو تھی؟ فرمایا، بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا کہ یہ عورت جب یہ بات کر رہی تھی تو اس وقت میرا ذہن ایک اور بات کی طرف چلا گیا کہ گویا اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہا ہو کہ اے جنید، لو جاز لأحد النظر الی لکشفت له الحجاب، لو جاز لأحد النظر الی فی الدنیا لکشفت له الحجاب، اگر اس دنیا میں کسی شخص کے لیے میری طرف دیکھنا جائز ہوتا، کوئی شخص میرا دیدار کر سکتا، اللہ کہہ رہا ہے لکشفت له الحجاب، تو میں بیچ سے تمام حجاب اور پردے ہٹا دیتا۔ حتی ینظرنی، یہاں تک کہ وہ شخص میرا دیدار کرتا، فیعرف، تو اسے پتہ چلتا کہ ان من له رب مثلی لا ينبغي ان يكون في قلبه محبوب سوایا۔ یہ عورت جب یہ کہہ رہی تھی کہ میں آپ کے سامنے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دوں، تو آپ دیکھ لیں کہ جس شخص کی مجھ جیسی بیوی ہو اس کے لیے کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی مناسب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے مجھ سے کہہ رہا ہو کہ جنید، اگر میں اس دنیا میں اپنی ذات سے حجاب ہٹا دوں اور میرے بندے مجھے دیکھ لیں، تو کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا کہ اس کے دل میں سوائے مجھ جیسا اور کوئی محبوب ہو، میرے علاوہ بھی کوئی محبوب ہو۔ جس کا مجھ جیسا رب ہو تو اس رب کے سوا بھی کوئی اس کے دل میں بستا ہو، جس سے اس کا رشتہ اور تعلق قائم ہو۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ جس کے دل میں، جس کے لیے مجھ جیسا رب ہو، تو اس کے دل میں میرے علاوہ اور کوئی محبوب ہونا مناسب ہی نہیں ہے۔ اس خاتون کی بات نے میرے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ جس طرح یہ خاتون کہہ رہی ہے کہ مجھ جیسی بیوی جس کی ہو اس کے لیے کسی اور کی طرف نظر کرنا، نظر اٹھا کے دیکھنا جائز نہیں ہے، تو جس کا مجھ جیسا رب ہو، جیسے اللہ کہہ رہا ہو مجھ سے کہ جس کا مجھ جیسا رب ہو اس کے لیے کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا، یہ وہی بات ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں ارشاد فرمائے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی ایسی عبادت کر جیسے وہ تجھے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اب سامنے تو انسان کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، دیوار ہوتی ہے، مصلی ہوتا ہے، لوگ ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس وقت اس کی کیفیت یہ ہو کہ اس کے سامنے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہو سوائے اس کے رب کے۔ اس کی توجہ، اس کا ارتکاز، اس کے دل کی کیفیت، اس کے دل کا کیمرہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر مرکوز ہو۔ تو یہ ہے عبادت کا مغز، اسی میں ہے عبادت کی معراج اور بندگی کی معراج۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی عبادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔